السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ شام 8 بجے چلنے والے موٹیویشنل اسٹوریز کے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ ہمیشہ کی طرح نوجوانوں کے لیے بہت ہی دلچسپ قصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ کو دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل کے یہ واقعات پسند آ رہے ہوں تو براہ کرم آپ دوسروں کو ضرور شیئر کیجیے۔ چلیے قصہ شروع کرتے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ پڑھائی لکھائی جب ختم ہو گئی تو والدین نے نوکری کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ کئی مہینے وہ نوکری کی تلاش میں پھرتا رہا، لیکن کہیں پر بھی اسے نوکری نہیں ملی۔ ایک دن تھک ہار کر خود سے بولا، رزق تو اللہ کی ذات ہی دینے والی ہے، اب میں نوکری کی تلاش میں نہیں پھروں گا بلکہ سکون سے زندگی گزاروں گا۔ اللہ رازق ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ کھلانے والا ہے تو گھر بیٹھے ہی رزق دے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ یہ جوان صبح کی سیر کے لیے نکلا۔ سیر کے بعد گاؤں کے قریب سے گزرنے والی نہر کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دیکھا کہ ایک پتا نہر میں نیچے کی طرف بہتا ہوا آ رہا ہے۔ چھلانگ لگا کر پتا پکڑا تو یہ دیکھتا ہے کہ پتے پر 2 نان اور ان پر حلوہ پڑا ہوا ہے۔ واہ خدایا، واقعی رزق تو کھلانے والی ذات آپ کی ہے، رزق تو کھانے والے تک خود آپ پہنچا دیا کرتے ہیں۔ حلوہ کھایا، بہت لذیذ تھا، پیٹ بھر کر واپس گھر کو آ گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد پھر نہر کنارے پر چلا گیا۔ ایک بار پھر حلوہ اور نان پتے پر آتے ہوئے نظر آئے، اٹھائے اور کھا لیے۔ مغرب کی نماز کے بعد پھر نہر پر گیا تو اس بار بھی وہی ہوا۔ سوچنے لگا، واہ کیا بات ہے، رات کے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ اب روزانہ فجر، ظہر اور مغرب کی نماز کے بعد وہ کنارے پر جا کر بیٹھ جاتا اور بلا ناغہ نان اور حلوہ اس کو ملتے رہتے۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ ایک دن خیال آیا کہ دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح یہ نان اور حلوہ بھجواتا ہے۔ اسی سوچ میں اگلے روز صبح کی نماز کے بعد نہر کی اوپر کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ دیکھا کہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں جو نان اور حلوہ لیے ہیں، کنارے کے قریب میں ہیں۔ قریب جا کر دیکھا تو بابا جی نان کے اندر حلوہ رکھتے ہیں اور پھر اس گرم گرم حلوے سے اپنی ٹانگ پر نکلے ایک پھوڑے پر لگا دیتے ہیں اور پھر ایک پتے پر نان اور حلوہ رکھ کر نہر میں بہا دیتے ہیں۔ نوجوان کا دل ایک دم خراب ہونا شروع ہو گیا، اسے الٹیاں ہونی شروع ہو گئی۔ کیا میں اتنے دنوں سے یہ حلوہ اور یہ نان کھا رہا تھا؟ بابا جی سے پوچھا کہ بھئی یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ کئی دنوں سے یہ پھوڑا نکلا ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ حکیم کے پاس گیا تو حکیم نے مشورہ دیا کہ روزانہ دن میں 3 مرتبہ نان اور حلوے کے ذریعے سے یہ علاج کیا کرو۔ تو میں دن میں 3 مرتبہ فجر، ظہر اور مغرب کے بعد ادھر آ جاتا ہوں، نان اور حلوے سے اپنے زخم پر پٹی کر کے پھر اس کو پتے میں رکھ کر نان اور حلوے کو نہر میں بہا دیتا ہوں تاکہ خراب ہونے کے بجائے چرند پرند اور مچھلیاں ہی کھا لے۔ دوستوں، بے شک اللہ ہی رازق ہے، رزق اللہ نے ہی دینا ہے۔ محنت اور کاہلی کے درمیان پھل کا بڑا فرق ہے۔ جو محنت کرتے ہیں انہیں پاک اور صاف رزق ملتا ہے، جو کاہلی میں وقت گزارتے ہیں اور حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، رزق تو انہیں بھی ملتا ہے مگر وہ رزق جس میں کراہت ہو، وہ رزق جس میں گندگی ہو۔ دوستوں، اس واقعے کو سامنے رکھ کر دور حاضر کے نوجوانوں کے المیے کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ یقیناً رزاق ہے، اللہ کبھی بھوکے نہیں مارتے، اللہ پرندوں کو بھوکے نہیں رکھتے، انسانوں کو بھوکے کیوں رکھیں گے؟ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ضرور کھلاتے ہیں، اپنی مدد سے کھلاتے ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں اطمینان سے سو نہ جائے کہ اللہ کھلانے والا ہے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کتنے نوجوان محنت سے جی چراتے ہیں، سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ یقیناً
اگر یہ محنت کر لیتے بہت آگے بڑھ سکتے، بہت ترقی کر سکتے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو کام سے سستی کرتے ہیں، کام کرنے کو ان کا جی نہیں چاہتا، ان کا جسم کام کے لیے آگے نہیں بڑھتا، محنت مزدوری کرنے کو عیب سمجھتے ہیں اور محنت کر کے کھانے کو معیوب سمجھتے ہیں، جبکہ محنت اور مزدوری کرنے میں اللہ پاک نے صحت بھی رکھی ہے، برکت بھی رکھی ہے، حلال کمائی بھی رکھی ہے۔ محنت اور مزدوری سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے اللہ اس میں برکت دیتا ہے، تھوڑا کیوں نہ ہو لیکن برکت والا ہوتا ہے، نظر تھوڑا آتا ہے لیکن بہت خیر و برکت والا ہوتا ہے۔ تو دوستوں، ہمیں اس قصے اور واقعے سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، رزق تو اللہ ضرور دینے والے ہیں۔ اگر عقل حلال چاہیے، اگر پاکیزہ کھانا چاہیے، اگر اپنے آپ کے پیٹ کو اور اپنے بچوں کے پیٹ کو اور اپنے گھر والوں کے پیٹ کو پاکیزہ غذاؤں سے ہم بھرنا چاہتے ہیں تو چاہے کوئی کام ہو محنت کرنے کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جیسے یہ نوجوان ہار گیا، ہمت ہار گیا، نہیں ہارنی چاہیے، غلط سوچ لیا، نہیں سوچنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب کرتے ہیں اور ضرور کامیابی ملتی ہے۔ محنت کرنے والے کو اللہ کیسے کامیاب کرتا ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے کل ایک دلچسپ واقعہ بیان کریں گے، جس میں آپ سنیں گے کہ محنت کرنے والا کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کرتے ہیں اور کیسے اس کو ترقی دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس واقعے سے ہمیں ایک اچھا سا سبق ملا ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ فائدہ ہوا آپ دوسروں کو ضرور شیئر کیجیے۔ دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل کے اس کاز میں خود بھی شریک ہو جائیے۔ اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی تو انشاءاللہ کل وہ واقعہ ضرور سنایا جائے گا۔ ایک نئے سبق کے ساتھ ایک نیا واقعہ لے کر کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔